چیئرمین نیب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، نیب کے غیر آئینی غیر جمہوری ادارے کو تالا لگاؤ، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ بلاول بھٹو کی دھواں دھار پریس کانفرنس، کہا ادارے کو اپوزیشن کے خلاف اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیا نیب کو حکومتی کرپشن نظر نہیں آتی؟ چینی آٹے اور پیٹرول سمیت ہر چیز میں کرپشن ہو رہی ہے، پنجاب کو انٹریڈ وزیر اعلیٰ کے حوالے کر دیا گیا، ملک کا سب سے بڑا صوبہ نااہلوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ بلاول نے پی ٹی آئی سرکار پر بھی لفظوں کے نشتر برسا دیے، کہا شہباز شریف کے صحت یاب ہوتے ہی اے پی سی بلائیں گے۔ نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے ہمیں عوام کو لوٹنے سے کوئی نہ روکے، کرپشن کی اجازت دی۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا جوابی وار، شہباز گل نے کہا بلاول اور ان کے والد کو کرپشن کا حساب دینا پڑے گا، ملک لوٹنے والے دیکھنے ہوں تو بلاول کی اے پی سی میں آنے والوں کو دیکھ لیں۔ فیاض الحسن چوہان بولے غیر متحدہ اپوزیشن فیک ہے، یہ کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ حکومت میں جرت ہے تو بلاول بھٹو زرداری کے سوالات کا جواب دے، نفیسہ شاہ کا چیلنج، کہا نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا۔ آصف زرداری، فریال تالپور، خورشید شاہ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ سعد رفیق کے خلاف ٹھوس شواہد اور وعدہ معاف گواہان موجود ہیں، نیب کا سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد درخواست دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ، آزادی اظہار رائے سے مسئلہ نہیں، فوج، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، ہمارے خاندانوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ یوٹیوب پر کوئی چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھا ہے، ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے۔ جسٹس قاضی امین کے سخت ریمارکس، وزارت خارجہ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ وفاقی کابینہ میں تبدیلی، وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا عہدہ تبدیل، شہزاد اکبر کو مشیر داخلہ بنا دیا گیا، ملک امین اسلم کو معاون خصوصی برائے موسمیات کا قلمدان مل گیا، امین اسلم کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، وہ مشیر موسمیاتی تبدیلی تھے۔ این ایف سی کی تشکیل پر وفاقی حکومت کا یو ٹرن، مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو این ایف سی سے نکال دیا، اٹارنی جنرل نے نیا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا، عدالت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف خرم دستگیر کی درخواست نپٹا دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، صوبے کی مجموعی صورتحال سمیت ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، عثمان بزدار کی کابینہ امور پر بھی بریفنگ۔ کشمیر کے خلاف کسی کو بات کرنے نہیں دیں گے، پی ٹی وی میں ملک دشمن عناصر بیٹھے ہیں، لیگی رہنما مشاہد اللہ کا چیئرمین سینٹ سے تحقیقات کا مطالبہ، حکومت پر خوب گرجے برسے، کہا آپ ہوتے کون ہیں، آپ کا تعلق کیا ہے، کابینہ میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، نواز شریف سے منی ٹریل مانگ رہے تھے، اب آپ بتائیں منی ٹریل کہاں ہے۔ کشمیر کے لیے تقریریں بہت ہو چکی، اب اس سے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، 5 اگست کو پوری قوم یوم مذمت کے طور پر منائے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سینٹ میں خطاب۔ بھارت کے کشمیر میں مظالم جاری، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اپیل کی بھی دھجیاں اڑا دی، بھارتی فورسز کی ایل او سی پر اشتعال انگیزی کے واقعات میں اضافہ، رواں سال 1744 بار خلاف ورزیاں کی اور 14 افراد شہید، 135 افراد زخمی ہوئے، غیر ملکی میڈیا نمائندگان کو بریفنگ۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، نئے سیکیورٹی فیچرڈ نمبر پلیٹس متعارف کروانے کی منظوری، پرائیویٹ گاڑی کی نمبر پلیٹ سفید جبکہ سرکاری سبز رنگ کی ہوگی، نمبر پلیٹ کی قیمت کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ صارف پر بوجھ نہ پڑے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت۔
کہ الیکٹرک بجلی بحران کا ذمہ دار ہے۔ نیپرا کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، کمپنی شہریوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ فرنس آئل کی کمی کا بہانہ جان بوجھ کر بنایا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ میں کہ الیکٹرک کے خلاف اقدامات کی سفارش کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بنگلہ دیشی ہم منصب کو ٹیلی فون، کرونا وائرس اور حالیہ سیلاب سے اموات پر افسوس کا اظہار۔ حسینہ واجد کو مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا، دورہ پاکستان کی بھی دعوت۔ اجمل وزیر کی آڈیو ریکارڈنگ کا اسکینڈل، تحقیقاتی ٹیم نے کام کا آغاز کر دیا۔ سابق مشیر اطلاعات کے دور میں دیے گئے اشتہارات کی تمام تفصیلات طلب، ٹیم نے پالیسی اور دستاویزات بھی مانگ لی۔ ذوالحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ بدھ کی شام کا چاند دیکھ کر سب کو اندازہ ہو گیا کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ فواد چودھری اپنے موقف پر قائم، کہا فیصلہ کابینہ اور عوام کو کرنا ہے کہ وہ جدت اپنائیں یا پرانی روایت پسندی پر قائم رہیں۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان۔ عید الاضحیٰ کا اعلان ہو گیا، سب کو گائے بکروں کی تلاش۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، شہری جانوروں کی ہوشربا قیمتیں سن کر شکرا گئے، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 434 پوائنٹس اضافہ، انڈیکس کی بلند ترین سطح 37,985 رہی۔ ادھر سونا تاریخی بلندیوں کو چھو گیا، قیمت میں 1500 روپے اضافہ، 1 تولہ سونا 1,15,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1286 روپے اضافے سے 98,594 پر پہنچ گیا۔ احتیاط کے اسپیڈ بریکر نے کرونا کی اسپیڈ کو کم کر دیا۔ آج ملک میں 1322 کیسز ریکارڈ ہوئے، متاثرہ افراد کی تعداد 51,200 رہ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 38 افراد کی جان گئی، مجموعی اموات 5,677 ہو گئی۔ پنجاب حکومت کا ستمبر میں گیسٹ ہاؤسز اور شادی ہالز کھولنے کا فیصلہ، وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ امریکہ کا چینی ہیکرز پر کووڈ-19 کی ویکسین چوری کا الزام، ہیوسٹن میں موجود چینی قونصل خانہ 72 گھنٹوں میں بند کرنے کا حکم۔ چین کا سخت رد عمل، کہا امریکی اقدام تعلقات خراب کرنے کی دانستہ کوشش ہے، امریکی غلطیاں درست نہ ہوئی تو چین ضروری اور مناسب جواب دے گا۔ پاک فوج کی دعوت پر غیر ملکی میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے لائن آف کنٹرول کے چری کوٹ سیکٹر کا دورہ کیا۔ صحافیوں نے بین الاقوامی میڈیا نے ایل او سی پر آمنے سامنے چوکیاں بھی دیکھیں، بھارتی فائرنگ سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا اور متاثرہ شہریوں سے بات چیت کی۔ صحافیوں کو دکھایا گیا کہ کس طرح بھارتی فوج شہری آبادی کو بھاری اسلحے سے نشانہ بناتی ہے۔ اشتعال انگیزی جواب میں پاک فوج صرف بھارتی چوکیوں کو نشانہ بناتی ہے۔ پاک فوج شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے اجتناب کرتی ہے۔ 2015 سے اب تک بھارت 11,000 سے زائد مرتبہ سیز فائر خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ تو پاک فوج کی دعوت پر غیر ملکی میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے لائن آف کنٹرول کے چری کوٹ سیکٹر کا دورہ کیا ہے۔ صحافیوں نے بین الاقوامی میڈیا نے ایل او سی پر آمنے سامنے چوکیاں دیکھی اور بھارتی فائرنگ سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے اور متاثرہ شہریوں سے بات چیت بھی کی ہے۔ صحافیوں کو دکھایا گیا کہ کس طرح بھارتی فوج شہری آبادی کو بھاری اسلحے سے نشانہ بناتی ہے اور اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج صرف بھارتی چوکیوں کو نشانہ بناتی ہے۔ پاک فوج شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے اجتناب کرتی ہے۔ 2015 سے اب تک بھارت 11,000 سے زائد مرتبہ سیز فائر خلاف ورزیاں کر چکا ہے اور آئے روز بھارت کی خلاف ورزیاں جاری ہیں ایل او سی کی۔ تو اسی سلسلے میں پاک فوج کی دعوت پر غیر ملکی میڈیا سے وابستہ صحافیوں نے لائن آف کنٹرول کے چری کوٹ سیکٹر کا دورہ کیا ہے اور آئے روز بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور دورے کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی صحافیوں کا کہنا تھا کہ آج کے دورے سے ہمیں لائن آف کنٹرول کی صورتحال کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور آج یہ واضح ہوا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس سے شہری آبادی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔
Place named Chorico, and the place is so near to the Indian side, and I can see clear the mountain in Indian side. And I also can see the people living there is so suffering. It's for the fire from the Indian side. This time I more clear for the situation of the LOC and more understand the people living under the dangerous situation. اور غیر ملکی میڈیا کے دورے کے دوران کشمیریوں نے بھارتی فائرنگ سے ہونے والے نقصان بارے بھی بتایا اور بھارتی فائرنگ سے معذور ہونے والے نوجوانوں اور بچوں اور خواتین نے اپنے ساتھ بیتے واقعات بارے بھی بتایا اور بھارت کی بربریت بھی اجاگر کی۔ کشمیریوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مقبوضہ وادی میں غیر قانونی اقدامات سے بھارت کشمیریوں کا حوصلہ پست نہیں کر سکتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنے سرحد پار بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔